اچھا لباس پہنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر. نا دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم, اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں. خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ, یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. گھریلو لائف, اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں. اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں, اور بچے کو جب پتا چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں, تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا, ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے. مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہوں, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں, اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے, ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہی بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے؟ باپ یا بھائی کو, اور فوراً وہ پہنچے گا, فوراً پہنچے گا. وہ علاج بھی کرائے گا, پیسے نہیں ہوں گے بھیک مانگے گا لوگوں سے. ان ریلیشن کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی تھوڑی شریعت نے کہہ دیا کہ قاتل سے قصاص لینے کا حق باپ کو اور بھائی کو ہے, کیونکہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی اور کو